زندگی مختصر ہے، لوگ منافق ہیں، خواب ادھورے ہیں، سانسیں عارضی ہیں، لوگ غیر معقول ہیں اور تعلقات پیچیدہ ہیں۔ مختصر یہ کہ سب دھوکہ ہے، حتیٰ کہ یہ دنیا بھی فانی ہے۔ ہم لوگ یہ بات کہتے تو ضرور ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن یقین مانیں ہم لوگ اس چیز کے اوپر مکمل طور پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ صرف زبانی کلامی ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اگر ہم لوگ اس چیز کو واقعی میں مانتے ہو نا تو کبھی بھی پیسے کی دوڑ میں اتنا نہ بھاگے کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ زندگی میں گھاٹے کے سودے کر رہے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہم پاکستانی چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہم اور ہمارے بچے اینڈ آف دا ڈے پاکستانی ہی رہتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہو تو کبھی بھی یہاں پہ ان ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہوئے کوئی بھی ہم لوگ جب فارم فل اپ کرتے ہیں تو اس میں ایک خانہ ہوتا ہے جس میں کہ آپ کا ایتھنیسٹی اوریجن لازمی طور پہ پوچھا جاتا ہے، اور سب جو ہے ہم لوگ وہ اپنا ایتھنیسٹی اوریجن پاکستانی ہی لکھتے ہیں، چاہے اب کوئی بھی بندہ اس چیز کو مانے یا نہ مانے۔ آپ لوگ چاہے اپنے آپ کو جتنا مرضی برٹش کہتے رہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو کینیڈین کہتے رہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو امریکن کہتے رہیں، یا کسی بھی اور نیشنلٹی کے ساتھ آپ لوگ اپنے آپ کو ٹیگ کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ لوگ آپ کو ایک بات ہمیشہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ کی جو اوریجنیلٹی ہے وہ پاکستانی ہی ہے۔ ویدر آج کل بڑی ہی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے، اور اسپیشلی یہاں پہ یو کے میں اس وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ جو موسم ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ بھی کچھ ناساز سی ہی چل رہی ہے۔ تو اس لیے میں یہاں پہ اس وقت چکن اور مکس ویجیٹیبلز کا سوپ بھی بنا رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ چائے وغیرہ بھی بنانے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ تو جی ویدر تو اس طرح ہی بس یہاں پہ چلتا رہتا ہے، کبھی اچھا اور کبھی برا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مغربی ممالک میں، اب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یو کے حوالے سے بات ہو، بلکہ یہ کسی بھی یورپین کنٹری میں، یا مطلب آپ لوگ امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، یا کہیں پہ بھی بیرون ملک رہتے ہوئے، جہاں پہ کہ ویسٹرن کلچر جو ہے وہ اپنے فل عروج پہ ہے، اور اس ویسٹرن کلچر میں ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے، ہم پاکستانی، ہم مسلمان اپنے مشرقی ممالک کے بچوں کو یہاں پہ پروان چڑھاتے ہیں، چاہے یہاں پہ کتنی بھی نسلیں پاکستانیوں کی گزر گئی ہوں یا گزرنے والی ہوں۔ اینڈ آف دا ڈے آپ لوگ اس چیز کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ لوگ پاکستانی ہی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک دو نسلیں گزرنے کے بعد یہاں کے بچوں کو جو کہ پاکستانی ہوتے ہیں، ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کو بڑا ہی مطلب آپ کہہ لیں پراؤڈلی کہتے ہیں، یا بے وقوفی میں کہتے ہیں کہ بھی ہم لوگ برٹش ہیں۔ اسی طرح سے امریکہ یا کینیڈا میں رہنے والے لوگ بھی، یا دوسرے یورپین کنٹریز میں رہنے والے پاکستانیوں کے بچے بھی یہی کہتے ہوں گے کہ بھی ہم فلاں نیشنلٹی سے ہمارا تعلق ہے، ہم وہاں کے بورن ہوئے ہیں، ہم وہیں کے رہنے والے ہیں، ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ان کی ایک خام خیالی ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی ایک ایسی غلط سوچ ہے جسے کہ وہ آئندہ اپنے آنے والی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ریالٹی کو انسان ایکسیپٹ نہ کرے، اس میں جتنے مرضی جھوٹ بولتا رہے، اس کو جتنا مرضی ڈینائی کرتا رہے، تو کہتے ہیں کہ جھوٹ کو جتنا مرضی بول لو، جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی رہتا ہے، وہ کبھی بھی اس کو آپ سچائی کے پیکٹ میں رکھ کے اس کو آپ سیل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہی اوریجنیلٹی یہاں پہ یو کے حوالے سے میں اس لیے بات کروں گی کہ میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے لوگوں کو کلوزلی آبزرو کیا ہے، یہاں کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے مجھے سال ہا سال گزر چکے ہیں،
اور یہاں پہ جو پاکستانیوں کے پرابلمز ہوتے ہیں نا ان کو میں بڑا ہی کلوزلی آبزرو کرتی ہوں۔ آج بس اسی ٹاپک پہ آپ لوگوں سے کچھ بات ہوگی کہ یہاں پہ اس مغربی ملک میں رہتے ہوئے، اس کافروں کے دیس میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کے مسلمانوں کے بچے جو ہیں نا وہ کس طرح سے افیکٹ ہوتے ہیں، ان کی پرورش کس طرح سے جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور ہماری پاکستانی فیملیز کو کتنا زیادہ یہاں پہ رہتے ہوئے پیرنٹس کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ اور بڑی ہی مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اینڈ پہ جب جا کے نا والدین اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں نا کہ ہاں ابھی بڑی دیر ہو گئی اور ہم لوگوں نے صحیح وقت کے اوپر صحیح فیصلہ نہیں لیا، تو اس وقت ان کا حال بالکل ویسا ہی ہوتا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یقین مانے زندگی بڑی ہی مختصر سی ہے اور وقت بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور پلک جھپکنے میں ایک بچہ جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، اور پھر جوانی کے بعد اس کا ایک ادھیڑ پن کی عمر آتی ہے جسے کہ کہتے ہیں ایک پریکٹیکل لائف چل رہی ہے، اور پریکٹیکل لائف میں انسان پیسے کی دوڑ میں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے چکروں میں اتنا بھاگتا ہے، اتنا زیادہ بیزی ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی جو ہے نا وہ یاد نہیں رہتا، اور اسی طرح سے پلک جھپکنے میں جو ہے نا پھر اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے نا، جب بڑھاپا انسان پہ طاری ہوتا ہے تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے، اس وقت آپ کہہ لیں کہ بھی اس کو ہوش آتی ہے کہ بھی میں نے زندگی میں کون کون سے گھاٹے کے سودے کیے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا گھاٹے کا سودا یہ بھی ہے کہ ہم پاکستانی ان ویسٹرن کنٹریز میں اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ پروان چڑھاتے ہیں، ان کو یہیں پہ چھوڑ کے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اور پھر آنے والی نسلیں بھی اسی مغربی معاشرے میں جو ہے نا وہ سٹک ہو کے رہ جاتی ہیں۔ وہ پاکستانی پیرنٹس جن کی کئی ایک نسلیں اب یہاں پہ گرون اپ ہو چکی ہیں، یعنی کہ ان کی سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ یا ففتھ جنریشن اب اس وقت یہاں پہ چل رہی ہے نا، تو وہ میری ان باتوں سے 100% ایگری کریں گے۔ اور وہ پاکستانی پیرنٹس جو کہ ابھی یہاں پہ نئے نئے آئے ہیں، ان چکروں میں ہیں کہ بھی ہم یہاں پہ رہتے ہوئے ایک اچھی لائف گزاریں گے، ہم پیسہ کمائیں گے، اور آتے تو وہ یہاں پہ ایک اچھی زندگی کا خواب لے کے ہیں، اور ہمارے نزدیک صرف اور صرف اچھی زندگی وہی ہوتی ہے جس میں آسائشیں ہوتی ہیں، جس میں روپیہ پیسہ ہوتا ہے، جس میں ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ سے سوال پوچھئے گا، اور اکیلے میں بیٹھ کے یہ بات آپ لوگ اس چیز کو لازمی اس چیز کا انالیسس کیجئے گا کہ کیا واقعی میں ہم لوگ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، یا کہ اس ظاہری چمک دمک میں، اس دکھاوے میں آ کے کہ بھی ہم لوگ سونا خریدنے جا رہے ہیں، ہم لوگ صرف چند کھوٹے سکے ہی اپنی جیب میں لے کے رہ جاتے ہیں۔ وہ پاکستانی فیملیز جو کہ یہاں پہ نئی نئی مائگریشن کر کے آتی ہیں نا، اور ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، یا مطلب وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ امیگریشن کر کے آتے ہیں، تو ان لوگوں کو نا یہاں پہ بہت ساری سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھی آپ لوگ کہیں کہ بھی آپ لوگوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو میں ریئلٹی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور صرف یہی نہیں ہے کہ بھی نئے آنے والے امیگرینٹ جو پاکستانی ہیں نا ان کو یہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، بلکہ وہ لوگ جو ان کی یہاں پہ کہہ لیں کہ بھی 2-3 نسلیں بھی گزر چکی ہیں نا، ان کو بھی اس سے ملتے جلتے پرابلمس جو ہے نا وہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے لیے اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور وہ پیرنٹس جو کہ آپ کہہ لیں دوسری یا تیسری نسل یا چوتھی نسل میں یہاں پہ ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو مینٹلی طور پہ نا پہلے سے ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں، اس ویسٹرن کلچر کو، اور یہاں کے جو ڈرا بیکس ہیں نا ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک وہ مینٹلی تیار ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے، اس لیے ان کو اتنا دھچکا نہیں لگتا ہے۔ لیکن نئے آنے والے پاکستانی امیگرینٹس کو جو کہ اپنا مطلب فرسٹ جنریشن یہاں پہ آئی ہوتی ہے، اور ان کے بچے یہاں پہ اس مغربی معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں نا، تو آپ لوگ یقین مانیں کہیں نہ کہیں اس مغربی معاشرے کا رنگ ان میں ضرور نظر آتا ہے۔ مائیں چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، اور باپ بھی اسی طرح سے اگر اپنے سر دھڑ کی بازی بھی لگا دینا، تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ بچے یہاں کا جو اثر ہے،
جو ایک رنگ ہے اور یہاں کے معاشرے کا جو ایک کلچر ہے نا، اس کو لازمی طور پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک لازمی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب جی ایک چھوٹے بچے سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ بھی بچہ یہاں پہ بورن ہوتا ہے، اور جو ہماری پاکستانی فیملیز یہاں پہ آتی ہیں، باپ تو سارا دن جاب پہ ہوتا ہے اور وہ بیچارہ ڈبل ڈبل شفٹ بھی اسی لیے لگاتا ہے کہ بھی میری بیوی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے بچوں کی تربیت کرے، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے۔ اور آپ لوگ اب کہیں گے کہ بھی آخر ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ بھی پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی ہمارے بچوں کو اب کس نے لک آفٹر کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نرسری میں چھوڑ کے آتے ہیں تو وہاں کی ہیوی فیس آپ کو پے کرنی پڑے گی۔ تو یہی سوچتے ہوئے پھر پیرنٹس یعنی کہ باپ جو ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے کہ بھی میں جا کے جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے حصے کا بھی کام کر لیتا ہوں اور بیوی گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ بچوں کو لک آفٹر کر لے۔ تو جو سب سے بڑا اس میں ڈرا بیک ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ بھی بچے یہاں پہ رہتے ہوئے نا بہت ہی زیادہ لیٹ جو ہے نا وہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لونلینس ہوتی ہے، لوگ آپس میں اتنا ملتے جلتے نہیں ہیں۔ آپ چاہے یہاں پہ جتنی مرضی دوستیاں بنا لیں، یہاں پہ جتنی مرضی آپ اپنی کمیونٹی بلڈ کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن وہ بات ہرگز نہیں ہوتی ہے جو کہ ہمارے ایک پاکستانی معاشرے میں، ایک پاکستانی گھر میں جہاں پہ کہ سارے رشتے ناتے ہوتے ہیں، وہاں پہ بچوں کو ملتی ہیں نا باتیں، وہ یہاں پہ ہرگز نہیں ہوتی۔ یہاں پہ صرف ایک ماں ہی ہوتی ہے اور وہ بھی سارا سارا دن گھر میں اکیلی، کہ باپ تو سارا دن جاب پہ ہوتا ہے اور بڑا ہی کام ان لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ یہ کہیں باہر جائیں یا کسی اور لوگوں کے ساتھ ان کی آپس میں میل جول ہو۔ پھر جی بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ وہاں کا اثر جو ہے، اثر و رسوخ وہاں کا قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہیں کی ٹیچرز اس کو جو کچھ سکھاتے ہیں نا وہاں پہ، وہ اس کو 100% ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نئی چیزیں تو بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو جس بھی سانچے میں آپ ڈھال دو وہ ڈھل جاتے ہیں۔ اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور ایکچول میں کن کا ہے؟ قصور ہم پاکستانی پیرنٹس کا ہے، جو کہ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک بہتر مستقبل کی خواہش میں یہاں پہ آ جاتے ہیں، پھر یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسی طرح سے بیہیو کریں جیسے کہ ہم لوگ جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے، اور ان کی تربیت بھی اسی طریقے سے ہو، اپنی حد تک کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کوشش میں کئی ایک پیرنٹس کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بدقسمتی سے اس میں ناکام بھی رہتے ہیں۔ یہاں کے بچوں میں نا آپ لوگ ایک بات ہمیشہ نوٹ کریں گے کہ وہ کافی شائع فیل کرتے ہیں اور لوگوں سے اتنے گھلتے ملتے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ لونلینس کا ہی شکار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کہ بھی تھوڑا لیٹ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ کہ پڑھائی کے معاملے میں پورے ہوتے ہیں۔ پھر جی ایک بڑی بات ہے کہ اسلام میں جو ہے نا وہ بچے کے اوپر 7 سال کی عمر سے نماز فرض ہو جاتی ہے، اور مطلب کہ پیرنٹس کو یہ حکم ہے کہ 7 سال کے بچے کو کہا جائے کہ وہ نماز پڑھے، اور 10 سال میں تو پھر لازمی طور پہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کا حکم ہے۔ لیکن یہاں پہ ان ممالک میں رہتے ہوئے بچے کیا ہیں کہ بھی چونکہ سلولی وہ لرن کرتے ہیں اور بولنا بھی کافی تھوڑا لیٹ ہی شروع کرتے ہیں، تو مائیں اس کشمکش میں مبتلا رہتی ہیں کہ اب بچے کو قرآن کی تعلیم کس وقت میں سٹارٹ کروائی جائے، اور پھر نماز کا اسپیشلی تو 7 سال کی عمر میں یہی ان کو یہاں پہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بچہ ابھی بڑا ہی چھوٹا ہے، وہ تو بات بھی صحیح طریقے سے کر نہیں پا رہا، تو اس کو میں نماز کس طرح سے سکھاؤں؟ تو یہ بڑی ہی ایک کشمکش والی سچویشن ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں چونکہ وہاں پہ رہتے ہوئے ایک کلچر ایسا ہوتا ہے، وہاں پہ سب لوگ ایک ہی کام میں بیزی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اسلامی جو تعلیمات ہیں نا وہ بچے کو سکھانے کے لیے والدین کو اتنا زیادہ سٹرگل نہیں کرنا پڑتا ہے۔ پھر جی یہ آنے والے پاکستانی جو یہاں پہ مائگریشن کر کے آتے ہیں، وہ خود تو لونلینس کا شکار ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی اسی چیز کا، اس کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں، اور کافی زیادہ ڈپریشن ہوتی ہیں، ان لوگوں کو انزائٹی بھی پائی جاتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ باہر دوستیاں ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور پھر بچے جب یہاں پہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی لیول پہ رہتے ہوئے یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ اپنی فرینڈشپس ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ یہاں کا رنگ فلی طور پہ اڈاپٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ دوہری شخصیت کے بھی جو ہے نا ان میں پرابلمس پائے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ ایک ویسٹرن انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اور بالکل ٹوٹلی ویسا ہی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، بڑے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، لیکن جب وہ گھر میں آتے ہیں تو ماں باپ کی طرف سے ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، اور پیرنٹس یہ مطلب ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے اسی مشرقی طریقے کے مطابق چلیں، وہیں کا ہم بچے جو ہیں وہ ڈریسنگ کریں۔ اگر ڈریسنگ چلو کسی نہ کسی حد تک کمپرومائز کر لیتے ہیں، کہ اب آج کل تو آپ کہیں گے کہ پاکستان میں بھی لڑکیاں یا لڑکے جو ہیں ان کی ڈریسنگ کمپلیٹلی ویسٹرن سٹائل کی ہو چکی ہے، تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چلیں پیرنٹس اس میں کسی نہ کسی حد تک
تک کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ ڈریسنگ اپنی مرضی کی کر لیں، لیکن بات ہمارے طریقے سے کریں، سوچیں ہمارے طریقے سے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کریں، اور پیرنٹس یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق چلیں۔ لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے اب بچے کیا ہے کہ ایک کھلی سوچ ان کی ہو جاتی ہے، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں ہماری زندگی کے ڈیسیجنز لینے کا نا، فیصلہ کرنے کا حق جو ہے نا وہ خود حاصل ہے۔ ایک کلچرل کمیونیکیشن اور ایک جنریشن گیپ جو ہے نا وہ والدین اور بچوں کے درمیان ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس چیز کا احساس والدین کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ اس چیز پہ اپنے بچوں کو انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے، یعنی کہ شادی ہی مین پرابلم ہوتی ہے نا، کہ بھی پاکستانی پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ بھی کسی پاکستانی کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ ان کی شادی کی جائے، لیکن یہاں کے جو بچے یہاں پہ گرون اپ ہو جاتے ہیں اور یہاں کے معاشرے کا، مگر بھی معاشرے کا رنگ وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہم لوگ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس کے اکارڈنگ کریں گے۔ وہ اس ریسٹرکشن کو نہیں مانتے ہیں کہ بھی آگے جو مطلب ہمارا لائف پارٹنر ہے اس کو مسلمان ہی ہونا چاہیے یا وہ پاکستانی ہو، وہ اس چیز کو ڈس لائک کرتے ہیں، اور الٹا جب ان کو یہ آپشن دی جاتی ہے کہ بھی پاکستان میں ہمارے مطلب فلاں رشتہ دار ہیں یا اس طرح سے ہماری چوائس کے اکارڈنگ شادی کی جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی ایک گدھے کو لا کے آپ لوگوں نے ہمارے سر پہ نافذ کر دینا ہے۔ اور اب تو یہاں پہ گورنمنٹ نے بھی یہ رول پاس کر دیا ہے کہ یہ جو فورس میرجز ہیں، کزن میرجز ہیں، ان کو اب یہاں پہ الاؤ نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے کیا کہ ان بچوں کو اپنے کہنے کے اصول یا اپنی باتیں منوانے کے لیے نا ایک اسٹرانگ سہارا مل گیا ہے، اور وہ ہے جی یہاں کے قانون کا سہارا۔ اب جی وہ والدین، یعنی کہ پاکستانی والدین جو کہ اپنے بچوں کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، ہتھیار ڈال لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اپنی زندگی کے فیصلے اپنے اکارڈنگ کر لو، تو ان کا یہ فیوچر ہوتا ہے کہ بچے ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں اور اپنی پسند کا لائف پارٹنر ان کے سر پہ لا کے نافذ کر دیتے ہیں، یا اپنے علیحدہ گھر لے لیتے ہیں اور ان سے ملنے جلنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ پاکستانی پیرنٹس کو نا ایک سیف فیس مل جاتا ہے کہ بھی ہم یہاں پہ ایک سکسیزفل لائف گزار رہے ہیں، اور وہ غیرت مند پاکستانی پیرنٹس جو کہ اپنے بچوں کے آگے سرنڈر نہیں کرتے ہیں، ہتھیار نہیں ڈالتے ہیں، تو ان کا فیوچر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، صرف اس مد میں کہ بھی ہم نے اپنی زندگی کا ڈیسیجن خود سے لینا ہے۔ تو وہ پاکستانی پیرنٹس پھر یہاں پہ اپنی زندگی کا جو بڑھاپا ہے نا وہ اکیلے ہی گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑا پچھتاتے ہیں کہ بھی اب بڑی دیر ہو گئی ہے، ہم نے صحیح وقت پہ کوئی فیصلہ نہیں لیا۔ تو سوچئے گا ضرور اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کہ کیا واقعی میں قصوروار وہ پیرنٹس ہی نہیں ہیں جو کہ اپنے بچوں کو ایک دوہرے معاشرے میں لا کے ان کو وہاں پہ پروان چڑھاتے ہیں، اور پھر ان کی شخصیت جب اس طرح کی ڈپلومیسی کا شکار ہو جاتی ہے، ان لوگوں کو خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، ایسٹرن سٹائل میں ہم نے بیہیو کرنا ہے یا ویسٹرن سٹائل میں بیہیو کرنا ہے، تو قصوروار اصل میں کون ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔